بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ بلعام بن باورا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی لشکر کو بددعا دی تو اللہ نے اس کو کس طرح عبرت کا نشان بنایا۔ یہ شخص کون تھا؟ آخر اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کیوں دی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر دیں۔ سورۃ اعراف آیات نمبر 175 میں اللہ نے اس واقعے کو مختصراً بیان کیا ہے۔ ائمہ تفسیر سے اس بارے میں مختلف روایتیں مذکور ہے، جن میں زیادہ مشہور اور جمہور کے نزدیک قابل اعتماد وہ روایت ہے جو ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کی ہے۔ اس روایت میں اس شخص کا نام بلعام بن باورا اور بعض نے بلعام بن بعیر بتایا ہے۔ یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا۔ ایک روایت میں اس کو اسرائیلی بتایا گیا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم حاصل تھا۔ قرآن کریم میں جو اس کی صفت بیان ہوئی ہے وہ الذی آتیناہ آیاتنا، یعنی وہ شخص جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا فرمایا، اس سے اسی علم کی طرف اشارہ ہے۔ غرق فرعون اور ترک مصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جبارین یعنی قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا، اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قریب پہنچ چکے ہیں۔ جبارین کو اس کی فکر ہوئی، جمع ہو کر وہ سارے بلعام بن باورا کے پاس آئے اور کہا موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے، وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے اور ہم سب کو ہمارے ملک سے بے دخل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ان کو ہمارے ملک سے واپس کر دے۔ بلعام بن باورا کو اسم اعظم معلوم تھا، وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا وہ قبول ہوتی تھی۔ بلعام نے دعاویل معذرت کی اور کہا وہ اللہ کے نبی ہے، ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہے، میں ان کے خلاف بددعا کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں ایسا کروں تو میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گی۔ مگر قوم نے بے حد اصرار کیا تو بلعام نے کہا اچھا تو میں اس معاملے میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ اس نے استخارہ کیا، استخارے میں معلوم ہوا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہا مجھے بددعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعام کو پیش کیا، اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لے اور ان کا کام کر دے۔ بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بددعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بددعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بددعا قوم جبارین کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بددعا کر رہے ہو۔ بلعام نے جواب دیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان کتے کی طرح لٹک کر سینے پہ آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی ہے، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بیچ دو اور ان کو تاکید کر دو
کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو بھی کچھ کرنا چاہے انہیں منع نہ کرے۔ بلعام بن باورا کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب بتایا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے ایک عورت بہت پسند آئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی حرام ہے۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا، میں آپ کی اطاعت ہرگز نہیں کروں گا، اور اپنے خیمے میں لے جا کر فعل بد کا مرتکب ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا، جس کے نتیجے میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اصحاب کہف کا کتا اس بلعام بن باور کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا۔